بلایا، دعوت کی، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرا ساتھ دے؟ سب نے ٹھکرا دیا۔ ایک 10-12 سال کا بچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کھڑے ہوئے ساتھ دینے کے لیے، بار بار خاندان کو ڈراتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، مکہ سے باہر نکلے، پاس کے قبیلوں میں گئے۔ اکاز کا میلہ جو سالانہ لگتا تھا، وہاں پر لوگ آئے دور دراز سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں گئے۔ جب بھی جاتے تو مکے کے یہ کافر پیچھے پیچھے کہتے ہیں لوگوں یہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا، ہم جانتے ہیں اسے، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، مجنون ہے، یہ تو بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتا ہے، یہ تو بیٹی کو ماں سے علیحدہ کر دیتا ہے، یہ تو خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے، اس کی بات نہیں سننی۔ کوئی ابو لہب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو لہب کی کیفیت یہ تھی، وہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا کہ لوگوں یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ جادو کر دیتا ہے لوگوں پر۔ نبی علیہ السلام کی وہ کیفیت فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دو گے۔ تو نبی علیہ السلام میں غم اس قدر زیادہ ہے امت کا کہ دیکھا مکے والے لوگ بات نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، میں جاتا ہوں، کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، دیوانہ، پاگل، مجنون، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہہ کر پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔ میں جس کو دعوت دیتا ہوں تو اس کے پاس جا کر کہا جاتا ہے یہ تو لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام مکہ سے نکلے، طائف گئے، وہاں کے سرداروں کو ملے، انہیں جب دعوت دی نا، انہوں نے اوباش لونڈے پیچھے لگا دیے، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے وجود اطہر پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ میرے نبی علیہ السلام کا جسم بہہ کر پاؤں کے میں جو جوتے پہنے تھے وہ جوتا بھر جاتا ہے خون سے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے، ان ظالموں نے پھر بھی روکا نہیں، پھر پتھر مارے۔ نبی علیہ السلام پھر اٹھے، پھر چلے، پھر پتھر پڑے، پھر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ یہ ہوا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام کو سہارا دے کر ساتھ والے باغ میں لے جایا گیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب زندہ سلامت شاید نہیں یہ پہنچ پائے گا مکہ میں، پھر واپس لوٹے۔ تو میرے بھائیوں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یہ نبی علیہ السلام کی فکر ہی تھی کہ چچا جو تھا وہ آخری سانس لے رہا ہے، دنیا میں دعوت دیتے رہے بار بار، جب بھی چاچے کے پاس جانا، چچا جانتے نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مسلمان ہو جائیں، بار بار دعوت، بار بار دعوت۔ جب پتہ چلا کہ چچا کا اب آخری وقت آ گیا ہے، مرنے لگے ہیں، پاس بیٹھ گئے، چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دے، میں اللہ کے حضور شفاعت کر دوں گا، میں اللہ کے حضور کہہ دوں گا کہ اللہ چاچے نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، یہ کلمہ گواہی دے دے گا۔ اے چاچا اب جانے لگے اس دنیا سے، میرے کان میں پڑھ لے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سارے مکے کے کافر جمع ہو کر آ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا ہی بیٹا ہے، ہمارا ہی خاندان ہے، نہیں مانتا ہماری، چلو ایسے کر لیتے ہیں، آدھی ہماری مان لے، آدھی ہم تمہاری مان لیتے ہیں، آدھا آدھا دین کر لیتے ہیں، کچھ تو ہماری مان، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الکافرون نازل فرما دے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ نبی علیہ السلام کی تھوڑی سی جماعت بنی، کچھ غلام ساتھ آئے، اور آزادوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ملے۔ یہ 7-8 آدمی جب ساتھ ملتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک پہاڑی کے دامن میں حضرت زید بن ارقم کا گھر ہے، اسی کو مدرسہ بنایا، تعلیم و تربیت تزکیے کا مرکز بنایا، وہاں پر میرے نبی علیہ السلام بیٹھے، صحابہ کا تزکیہ کرنا شروع کیا۔ فرمایا احتیاط سے تبلیغ کرنا، احتیاط سے تبلیغ کرنا۔ تو نبی علیہ السلام اسی دوران مکہ کے اندر ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں،
سارے مکے کے ظالم جمع ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے، وہ فلاں محلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی کون لائے گا؟ ایک ملعون آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ کام میں سار انجام دوں گا۔ اپنے چیلے چمچے ساتھ لیے گیا اوجڑی، آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کتنی بڑی جسامت کا مالک ہوتا ہے، اس کی اوجڑی کتنی بڑی ہوگی، تو اسے ساتھ لیا چیلوں چمچوں کو، اوجڑی کو اٹھایا، نبی علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں بیت اللہ کے اندر، تو میرے نبی علیہ السلام کی گردن مبارک پر اوجڑی کو رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی گردن سے وہ اوجڑی ہی ہٹا دیتا۔ میں نے جب آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی نا کہ سجدہ لمبا سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں دوڑتا ہوا گیا، جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت ابھی 7-8 سال کی بچی تھی، میں نے انہیں بتایا۔ حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، آ کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہیں اور ساتھ انہیں بددعائی کلمات کہے، اور نبی علیہ السلام نے پھر جب سلام پھیرا نا تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور رب سے بددعا فرمائی کہ اللہ انہیں شمار کر لے، ان کے نام لیے کہ اللہ ابو جہل کو شمار کر لے اور میرے لیے کافی ہو جا، اللہ عقبہ بن ابی معیط کو شمار کر اور اس کے لیے کافی، میرے لیے اس کو کافی ہو جا، اللہ یہ عقبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ ولید ہے، اللہ انہیں شمار کر لے اور میرے لیے کافی ہو جائے ان کو۔ میرے بھائیوں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، نبی علیہ السلام کے یہ دل میں تڑپ تھی کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام فوراً دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہائے ایک یہودی میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ یہودی ہی مر گیا ہے، میری دعوت اس تک کیوں نہیں پہنچی؟ میرے بھائی یہ تڑپ تھی میرے نبی علیہ السلام کے دل میں، اور آج ہم باہر تو کیا اپنے گھروں میں بھی اگر اسلام کی دعوت دینے میں ناکام ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرے اپنے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں کثرت سے دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا نا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، باہر دعوت و تبلیغ، کوئی آپ کے پاس دکان میں، فیکٹری میں، کوئی چلتے پھرتے رشتہ داروں اقارب کے گھر میں جاتے ہیں، انہیں یہ دعوت دیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ میرے نبی کو فکر اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو ہلاک کر لے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ یہ تو اس وجہ سے اتنا پریشان ہے، اس وجہ سے اتنا فکر مند ہے کہ ان لم یؤمنوا، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اللہ رب العالمین نے نا آگے حوصلہ دینے کے لیے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یہ جو کچھ بھی زمین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زینت کا سامان، یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ بہاریں، یہ سردی، یہ گرمی کے موسم، یہ درخت، یہ چٹانیں، یہ آبشاریں، یہ میدان، یہ صحرا، یہ ہر چیز ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی ہے لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیے، یہ چند دن کی دنیا ہے، تھوڑی سی مدت، تھوڑے سے وقت کے لیے، تو نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ آزمائش کے لیے ہم نے بنائی ہے ہر چیز۔ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں نا اپنے سونے چاندی، اپنی جائیداد، اپنے بکریوں کے ریوڑ، اپنے اونٹوں کے ریوڑوں پر یہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنا کیجی سونا ہے، ہمارے پاس اتنا زیادہ تجارت کا وسیع نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا ادھر ہی رہ جانا ہے، اصل ہے ایہم احسن عملا، اصل تو عمل ہے کہ کون اچھی عمل لے کر اللہ کے حضور جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بات میرا رب دلاسے کے طور پر فرما رہا ہے کہ آپ اپنی محنت کر رہے ہیں، جو محنت پر لبیک کہیں گے وہ عمل کے لحاظ سے بہتر ثابت ہوں گے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے کان نہ دھرے وہ ناکام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے بھائیوں دنیا کا مال و متاع
اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دے دیتا ہے، یہ ادھر ہے آزمانے کے لیے۔ لیکن جو ایمان اور ہدایت ہے یہ میرا رب انہی کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہو، جنہوں کو میرا رب پسند فرماتا ہو۔ تو میرے بھائی دیکھا کریں کہ آج ہمارے اندر ایمان اور ہدایت کتنا ہے۔ جتنا ایمان اور ہدایت ہے، جتنا فکر ہے تجھے دین کی، اتنی ہی زیادہ سمجھ لے کہ میرے رب کو مجھ سے محبت ہے۔ اور اگر اذان ہو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، نہ کبھی اولاد کو کہا، نہ خود کبھی آیا مسجد کے اندر، تو پھر میرے بھائیوں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تجھ سے محبت نہیں فرماتے۔ یہ نہ سوچا کر کہ میں نہیں مسجد میں گیا، بلکہ اس بات پر فکر مند ہوا کر کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرا رب مجھے مسجد میں لے جانا پسند ہی نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما لے، اور دنیا کے جو لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو اللہ ہمیں خرچ کرنے والے دل بھی عطا فرما دے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے، ہرس ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جتنی بھی دنیا اور دنیا کے اندر یہ خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں، یہ چند دن کی ہیں، باقی اصل معاملہ تو وہی ہے جو میرے رب کے پاس ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی مسلمانوں کی ویسی ہی فکر ڈال دے جو مشن میرے نبی علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور جس تڑپ اور لگن سے میرے نبی علیہ السلام نے دعوت پہنچائی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ویسی تڑپ ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔